اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وآلہ وصحبہ الف الف مرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیو بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بسم اللہ جو کروں گا وہ توبہ سے، یعنی کوئی بھی بندہ بشر جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے عبادات میں، اگر میرے ذاتی خیال میں، ناقص خیال میں، اس کو سب سے پہلے توبہ استغفار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے عبادات سے پہلے، اور ایک دفعہ زندگی میں توبہ کرنی ضروری ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کرنی۔ اب میں آپ کو توبہ کا طریقہ بتاتا ہوں جو علماء نے بتایا ہے۔ یہ تو میری طرف سے ایڈیشنل میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو انہوں نے توبہ کا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کر کے استغفار کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے میری توبہ قبول فرما دیں۔ اب آپ نے ایک دفعہ سچے دل سے کیا اور پھر آپ نے اقرار کر لیا اللہ کے سامنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا، پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے پکا وعدہ اللہ سے کر لیا کہ میں آئندہ کے لیے کوئی گناہ نہیں کروں گا، معاف کیجیے۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ بنیاد ہے۔ بنیاد اس سے ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ آج جو ہم سے ہو گیا وہ ہمیں معاف کر دو، اور آئندہ کے لیے ہم نے یہ آج پکی توبہ کی، جیسا توبہ نسو نے توبہ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے ریکمینڈ کیا کہ ہاں بھائی توبہ نسو جو ہے ایک مثال بن گئی ہے آج تک، کہ جو بندہ ایک دفعہ زندگی میں اللہ کی توفیق سے سچی طرح سے توبہ کر لیتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جب وہ اس کو بھی گواہ بناتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی گواہ بناتا ہے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کروں گا، تو اللہ تعالیٰ تو اگر آپ دل میں بھی کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پریکٹیکل میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو اس وقت جو رسوائی ہوگی اللہ کے سامنے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی بندہ جو ہے کانوں کو ہاتھ لگا کے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت جو ہے یہ ایسی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ بہت مستند ہے یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ کوئی بھی ہمارے فقہ کا بندہ اس بات کو قرآن شریف میں دیکھ لے کہ کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو وسیلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ خود سے اللہ سے کرتا ہے نا تو 440 وولٹ کو ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے بجلی کو، اس کے لیے آپ کو دستانے پہننے پڑتے ہیں اور بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، قرآن شریف میں ہے کہ جب تم گناہ کر لو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا آپ کو۔ تو جب ایک گواہی موجود ہے تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی جو ہے اس کا، اور پھر زندگی میں جب آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک سند رہے گی، یہ سند ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اب توبہ کر لی ہے۔ اور شیطان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو شیطان سر پہ مٹی ڈال کے روتا ہے، کیونکہ توبہ جب اتری ہے سورہ توبہ تو شیطان جو ہے اس نے مٹی ڈال کے وہ رو رہا تھا کہ یا اللہ اب تو انسان جو ہے انہوں نے توبہ جب کر لی تو پھر آپ مصمم ارادہ کریں۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی گناہ خدا نہ خواستہ غیر دانستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، ہمارے ساتھ نفس ہے اور ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ دانستہ طور پہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، حلال رزق کھائیں، دل کو صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ آپ انشاءاللہ ایک دفعہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جنت میں ایک اللہ تعالیٰ ایسا درخت اس کے لیے تیار کرتا ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر صبح سے گھوڑا دوڑائے شام تک گھوڑا تھک جائے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ میری گزارش پہلی تھی، اور اس لیے میں نے کہا کہ تفصیل سے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو بتا دوں کہ بھائی آپ اس طرح سے کریں۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مولانا حضرات ہیں یہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء تو ضرور ہیں، مگر وہ چیزیں، یہ چیزیں صحیح بتاتے نہیں ہیں۔
دیکھیں نا، آپ جب کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کا جسم ڈھک جاتا ہے، تو اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن جب پریکٹیکل آپ نہیں کریں گے، ایسے ہی کہہ دیں گے زبانی طور پہ، تو وہ کوئی سند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے توبہ کر لی، لیکن یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا تغیر و تبدل آئے گا، اور دین آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ خیر، یہ تو تمہیداً میں نے آپ سے عرض کرنا تھا۔ آج میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام مومنہ تھا اور ایک کا نام اہلا تھا۔ اہلا جو تھی وہ کافرہ تھی۔ اس زمانے میں کافرہ سے نکاح کرنا منع نہیں تھا ان کی شریعت کے مطابق، اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ ہاں، ایک کا نام حام تھا، دوسرے کا نام یام تھا، تیسری کا نام یاسر تھا، چوتھے کا نام کنعان تھا۔ در حقیقت یہ تھی کہ یہ جو کنعان جو تھا یہ کافر تھا۔ اب نوح علیہ السلام کے نالج میں یہ بات نہیں تھی، اور ان کی بیوی جو اہلا تھی یہ بھی کافروں سے ملی ہوئی تھی اور جا کے ان کو خبریں بتاتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اتنی لمبی عمر، بلکہ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، تو انہوں نے اتنی محنت کی، آہوازاری کی لوگوں کے سامنے کہ آپ جو ہے نا کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ قوم جو ہے بہت ہی سخت قسم کے شرک میں مبتلا تھی، تو وہ مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا۔ اور گھر کے بے دل لنکا ڈائیں وہ بھی ملی ہوئی تھی، بیوی بھی ان کی ان سے ملی ہوئی تھی۔ تو جب وہ انہوں نے اتنا عرصہ جب محنت کی، بمشکل 7 سے لے کے 80 تک جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اس سے زیادہ کوئی بندہ انہوں نے بڑا زور لگایا، بڑی منتیں کی، ان کے آگے فریاد کی کہ دیکھو بھائی اللہ کو مان لو، شرک چھوڑ دو، یہ بہت برا ہے اور تم جو ہے نا بڑے عذاب میں آ جاؤ گے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے۔ بڑا آخر وہ تنگ آ گئے، اور جب تنگ آ گئے تو انہوں نے اللہ سے جو ہے نا یہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے بڑی محنت کی، میں ان کو بلاتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، میں ان کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرے سے دور بھاگتے ہیں، جتنی میں ان کے ساتھ ان کو واضح و نصیحت کرتا ہوں یہ مزید بگڑتے جاتے ہیں، تو اب سوائے اس کے یہ کہ یا اللہ ان کو غرق کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں جب میں عذاب آئے گا تو وہ دن جو ہے بالکل روشن ہوگا، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اشارہ ہوگا کہ وہ روز جس روز طوفان آنا تھا وہ بالکل روشنی تھی اور بہت اجالا تھا اس دن۔ اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ تندور تھا۔ اصل میں لکھتے ہیں بڑے کہ وہ جو ہے تندور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بیوی ہوا کا وہ تندور تھا، اور وہ چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 نشانیاں بتاتا ہوں، ایک تو دن جو ہے بڑا روشن ہوگا، دوسرا وہ تندور جو ہے اس میں سے پانی نکلے گا، ابلنے لگے گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اب طوفان آنے والا ہے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بتایا اور یہ فرمایا کہ تم ایک کشتی تیار کرو، بڑی کشتی ہو جس میں انسان، حیوان اور جو چیز میں بتاؤں گا تو وہ جو ہے تم سوار کر لینا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ جب وہ کشتی بناتے تھے تو چونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور سب تھا، تو لوگ جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو پہلے تو یہ شخص کہتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، اور اب یہ جو ہے نا اس نے ترخانوں والا کام شروع کر دیا ہے، اب یہ کشتی بنا رہا ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کی توجہ تو اللہ پر تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ بھائی اب یہ ظالم یہ سمجھ نہیں رہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کشتی کی جو لمبائی تھی وہ 300 ہاتھ جو ہے وہ لمبی تھی، اور 50 ہاتھ جو ہے وہ چوڑی تھی، 30 ہاتھ جو ہے اونچی تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ تو پہلی منزل میں انسان تھے، دوسری میں حیوان تھے، اور تیسری میں ساز و سامان تھا۔ چنانچہ جب یہ پانی نکلنے لگا اور وہ پانی پھیلنے لگا کرۂ ارض پہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کریں کہ انسانوں کو جو ہے اپنے جو آپ کے مسلمان ہیں ان کو کشتی میں سوار کر دیں، اور اس کے علاوہ جو پانی میں جانور نہیں رہ سکتے وہ جانور ان کا ایک ایک جوڑا آپ جو ہے یہ بھی سوار کر لیں اور اپنا ساز و سامان رکھ لیں،
اور کشتی میں سوار ہو جائے. تو پہلی منزل میں انسان سارے بیٹھ کے, دوسری میں جو ہے انہوں نے ایوان جتنے بھی چرند پرند تھے, جو ایوان تھے زمین کے اوپر, سارے انہوں نے ایک ایک جوڑا جو ہے بٹھا لیا. تو آخر میں جو ہے وہ گدھا جو ہے, گدھے کو انہوں نے کہا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ, لیکن گدھے کی دم کے ساتھ جو ہے شیطان لٹک گیا تھا, تو وہ بیچارہ آ نہیں سکتا تھا اندر. تو اس نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں کیا رکاوٹ ہے, تم کشتی میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو گدھے نے یہ کہا کہ اصل میں میری دم کے ساتھ شیطان لٹک رہا ہے اور اس کا وزن اتنا ہے کہ میرے سے چلا نہیں جاتا ہے. تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تم شیطان کو بھی لے آؤ. چنانچہ جب وہ گدھا آ گیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا شیطان سے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی آپ نے گدھے کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آتا تو آ جائے. بہرحال قصہ مختصر ہوا, وہ سارے ہو گئے اور کشتی جو ہے وہ پانی میں تیرنے لگی. اور یہ کشتی جو ہے جب پانی میں تیر رہی تھی اور پانی بڑھ رہا تھا تو ان کی فیملی تو ساری تھی, آ گئی تھی, لیکن ایک وائلا جو ہے وہ نہیں آئی, اور ان کا ایک بیٹا چاروں میں سے کنعان نام تھا, وہ نہیں آیا. تو پانی جب اس کے سر سے اوپر ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ, آج جو ہے نا بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے, اور یہ پوری کرہ ارض جو ہے زمین جو ہے یہ زمین ڈوب جائے گی پانی میں, تو تم آ جاؤ. وہ کہنے لگا نہیں, میں نے ایک باکس بنایا ہے, میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا, یہ تیرتا رہے گا, اور یا میں کسی پہاڑ کی اوپر چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے بتایا نہیں بیٹا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تم ڈوبو گے, اور میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں لیکن تم آ جاؤ. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں جو ہے نا میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ, کیونکہ وہ کافر تھا اور اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا غرق ہونا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور وہ اپنی آوازاری کی, یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری فیملی کو میں بچا لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ فرمایا کہ تم جو ہے نا یہ دعا سے باز آ جاؤ ورنہ صحیح نہیں ہوگا. تو نوح علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ کا خوف ہوا, تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی, یا اللہ تو جو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا, اور تو مجھے معاف کر دے اور اس پکڑ میں مجھے نہیں کرنا. چنانچہ وہ پانی جب وہ کشتی ان کی جو ہے وہ پانی میں اوپر سے اوپر جا رہی تھی اور پانی کی موجوں میں جو ہے اچکولے کھا رہی تھی, تو یہ 6 مہینے تک یہ پانی جو ہے اس میں یہ کشتی طوفان میں گھری رہی. چنانچہ ایسا ہوا کہ کافی عرصے کے بعد لوگوں نے درخواست کی نوح علیہ السلام سے کہ یہ کشتی میں بہت گند ہو گیا ہے اور بدبو آ رہی ہے اور ہمارا جینا محال ہو گیا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ دیکھیں یہ تو بہت ہو گیا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اور ہوگا, تو بہتر جانتا ہے, تو یہ جو ہے نا کوئی صفائی کا بندوبست ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو, یہ ہاتھی کی سونڈ ہے اس پہ ہاتھ رکھو. تو نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ رکھا تو اس میں سے ایک جانور گرا. یہ وہ جانور تھا جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, کرسچن اسے کھاتے ہیں, یہ اس کی تھوتنی ہوتی ہے آگے اور موپ کی طرح ہوتی ہے, وہ گرا. وہ جو اللہ کا حکم تھا, تو اس نے تھوتنی جو ہے اس سے پورا جو ہے نا وہ فرش صاف کر دیا, اور وہ لوگ خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا, چونکہ 6 مہینے کا عرصہ تھا تو وہاں چوہے پیدا ہو گئے. چوہوں نے ساز و سامان کو ترنا شروع کر دیا. پھر لوگوں نے شکایت کی نوح علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول, یہ اس نے ہمارا سارا سامان جو ہے نا خراب کر دیا چوہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ شیر کی ناک پہ ہاتھ رکھو. تو پھر دیکھو جب نوح علیہ السلام نے شیر کی ناک پہ ہاتھ رکھا تو ایک جانور گرا اس میں سے, جس کو بلی کہتے ہیں, بلی. یہ بلی جب نکلی تو اس نے سارے چوہے ختم کر دیے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ کشتی جو ہے 3 دفعہ کعبہ شریف کا اس نے طواف کیا پانی میں تیرتے ہوئے, اور اس طرح سے یہ چونکہ 6 مہینے کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے تو یہ چلتا رہا. اتنے میں کیا ہوا کہ ان کا ایک بیٹا جو یاسر تھا, صحیح وثوق سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک بیٹا تھا جس سے غلطی ہوئی اور اس نے جو ہے نا وہ ہم بستری کر لی بیٹی اپنی بیوی سے.
تو چونکہ سارے لوگ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول تھے اور وہ حمد و ثنا کر رہے تھے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ گری ہوئی تھی لہروں میں اور پانی کولے کھا رہا تھا، تو ان کے ڈر و فکر سے تو جب نوح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ظالم یہ تم نے کیا کیا، یہ بہت برا کیا، ہم تو سارے آوازاری اللہ کے آگے کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں بچا لے اس طوفان سے، اور تو نے یہ کیا غلطی کی۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے بدعا دی، اور بدعا دی تو اس کا جو عمل تھا وہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ تو بعد میں وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ جیسے یہ جو اپشی ہیں جو جانوروں کا شکار کر کے کھا لیتے ہیں اور اس قسم کے، یہ وہ لوگ ہیں کالے سیاہ۔ اور یہ 12 قصہ مختصر کر رہا ہوں، یہ تو بہت ہی یعنی کہ لمبا چوڑا ہے، لیکن یہ کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ کشتی چلتی رہی اور پھر اس کے بعد جودی ایک پہاڑ ہے اس پہ جو ہے یہ جا کے رکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا، ہمارا شروع میں ایک بات بھول گیا ہوں، نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ آیت پڑھی قرآن شریف کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کشتی تو اللہ کے حکم سے چل اور اللہ کے حکم سے ٹھہر۔ وہ جودی پہ جب کھڑی ہوگی تو پانی آہستہ آہستہ جو ہے اترنے لگا، اور پھر پانی جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اس کے بعد زمین خشک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ جو قوم تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ تم اپنی زندگی بسر کرو، توبہ استغفار کرو۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا مختصراً میں نے واقعہ بیان کیا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا میں نے باتیں آپ کو بتائیں جو کہ یہ معلومات تھی، اور معلومات ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں تو اشارتاً جو ہے نا وہ جو اعلی والے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، لیکن تفصیل جو ہے مفسرین نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف لکھی ہے۔ بہرحال یہ جو موٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہم پہ رحم و فضل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔